ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقال الله تعالى في مقام آخر: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. حضرات اکرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پچھلے کوئی جمعہ سے ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق بیان کر رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کی قربانیاں، ان کا اثار، دین کے لیے مشکل ترین اور کٹھن ترین حالات سے ان کا گزرنا ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے. صرف قربانی ہی سبق نہیں ہے، بلکہ قربانی کے پیچھے جو ساری ایک داستان ہے ابراہیم علیہ السلام کی، اس میں بھی ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے کہ دین حق کی خاطر، اسلام کی خاطر جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے قربانیاں پیش کی ہیں، اگر ضرورت پڑی تو ہم بھی انشاءاللہ قربانیاں دیں گے. ہم بھی انشاءاللہ اس طرح کر کے کٹھن ترین اور مشکل ترین حالات کا مقابلہ کریں گے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے متعلق ہم نے کچھ بیان کیا. تو سب سے پہلا حکم کو دیا گیا کہ اپنی جان جو ہے اللہ کی نظر کرو، قربانی پیش کرو، اپنی جان کی، اپنے مال کی، اپنے گھر بار کی. تو طاقت مقابلے میں آتی ہے اور وہ آگ جلاتی ہے، اور ادھر صداقت جس طرح سے میدان میں آتی ہے، مقابلے میں آتی ہے. اور سب کو معلوم ہے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جو طاقت دھمکیاں دے رہی تھی اس کا مقابلہ کرنا، جرأت مندی کے ساتھ، ایمانی روب اور دبدبے کے ساتھ، مومنانہ کردار اور مجاہدانہ کردار کے ساتھ اس کا مقابلہ کرنا. اور پھر آگ جلا سکتی ہے. پچھلے جمعہ اس کے متعلق بیان کیا گیا تھا، لیکن ابراہیم علیہ السلام کو آگ نے جلایا نہیں. آگ کے اندر جلانے کی صلاحیت بھی خالق کائنات نے پیدا کی ہے، اور آگ کے اندر نہ جلانے کی صلاحیت بھی وہی پیدا کر سکتا ہے. جس طرح وہ چاہے اس طرح ہو سکتا ہے. اور پھر اسی طرح صداقت نے جواب دیا کہ میں چھلانگ لگا سکتی ہوں آگ میں. آگ میں چھلانگ لگائی، آگ گلزار بن گئی. آگ جو ہے وہ گلزار بن گئی، گلستان بن گئی. چنانچہ نمرود کے بھڑکائے ہوئے شعلے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا کچھ بھی نقصان نہ کر سکے، بال بھی بھیگا نہ کر سکے. سارے مشرکین اکٹھے ہو کر مخالفت کر رہے ہیں، لڑائی لڑ رہے ہیں، حکومت لڑائی لڑ رہی ہے، ساری طاقتیں ان کے خلاف استعمال کی جا رہی ہیں. لیکن ابراہیم علیہ السلام اپنی جگہ ڈٹے ہوئے ہیں، جمے ہوئے ہیں، اور لوگوں کو بتا دیا ہے یہ کام کر کے کہ اصل میں خالق، مالک، رازق، مشکل کشا، حاجت روا، مصیبتیں پریشانیاں دور کرنے والا اللہ ہی کی ذات ہے. اور پھر فرما دیا کہ قل اننی، اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فرمایا کہ آپ بھی کہہ دیجئے قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، کہ مجھے اللہ نے ہدایت کا راستہ اور صراط مستقیم کا راستہ بتا دیا ہے. پھر فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کا نمونہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. ایک جگہ فرمایا نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ بہترین نمونہ ہے. ایک جگہ فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اور ان کے ساتھیوں کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. نمونہ کیا ہے کہ جب شرک آ جائے، باطل آ جائے، کفر آ جائے مقابلے میں، تو اس کے مقابلے میں اسی طرح ڈٹ جاؤ جس طرح ابراہیم علیہ السلام ڈٹ گئے. تو
ایک اور امتحان اب ابراہیم علیہ السلام کا ہو رہا ہے کہ ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ اس جگہ کو جس جگہ آگ جلا کر آپ کو جلانے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کو چھوڑ دو، ہجرت کر جاؤ یہاں سے، فلسطین چلے جاؤ۔ اب اللہ کا نبی اللہ کے حکم کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتا، یہ تو قرآن کا فیصلہ ہے، یہ تو ہمارے دین کا مسئلہ ہے کہ اللہ کا نبی اللہ کے حکم کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ ہجرت بھی اللہ کا نبی کرے تو اللہ کے حکم کے بغیر ہجرت نہیں کر سکتا۔ ابراہیم علیہ السلام کو فلسطین ہجرت کرنے کا حکم دیا گیا، فلسطین جائیں، وہاں ایک بستی ہے اور وہاں جا کر ڈیرے لگائیں۔ عرض کیا کہ اللہ میاں اکیلا جاؤں کیا اور کسی کو بھی ساتھ لے کر جا سکتا ہوں؟ فرمایا اپنی بیوی کو ساتھ لے کر جا سکتے ہیں۔ اللہ میاں یہ برادری، یہ احباب، یہ دوست، یہ رشتہ دار، یہ متوسلین، یہ متعلقین، ان کے متعلق کیا حکم ہے؟ فرمایا کہ سب کو چھوڑ دیجیے، آپ جائیں فلسطین، ان کو چھوڑ دیجیے اور آپ کو ہم نئی جگہ عطا کریں گے۔ اب ابراہیم علیہ السلام ہجرت کر کے جا رہے ہیں، فلسطین میں آئے، ابھی آ کر قدم ٹکے بھی نہیں تھے، صحیح کر کے ٹھکانہ بنایا بھی نہیں تھا، ڈیرا نہیں جمایا تھا، حکم ہوا کہ یہاں سے چلے جائیں۔ قرآن نے اس وادی کو غیر ذی زرع قرار دیا ہے، جس کا حکم دیا گیا جانے کا وہ زرخیز وادی نہیں تھی، پانی والی وادی نہیں تھی، سائے والی وادی نہیں تھی، غیر ذی زرع وادی تھی، وہاں پر آپ چلے جائیں۔ اب وہاں پر جو جانے کا حکم ہوا تو یہ نازک ترین مسئلہ اور تیسرا یہ مرحلہ تھا امتحان کا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی عصمت معاب بیوی کو بھی ساتھ لیا، رفیقہ حیات کو ساتھ لیتے ہیں اور اپنے لخت جگر کو بھی لیتے ہیں، چلے جا رہے ہیں۔ اس وادی کے سینہ سنگلاخ میں، سنگلاخ زمین پر آج تک دنیا کی کوئی مشینری پانی کی ایک بوند بھی نہیں نکال سکی۔ وہاں پر کیا ہوا؟ قرآن نے اطلاع دی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے لخت جگر کے ٹکڑے اسماعیل علیہ السلام اور اپنی بیوی کو وادی غیر ذی زرع میں وہاں پر چھوڑ دیا، وادی ذی زرع کے دامن میں بٹھاتے ہیں۔ حضرت حاجرہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے فرماتی ہیں کہ اس تنہائی میں ہمیں چھوڑ کر آپ جا رہے ہیں جہاں پر کچھ بھی نہیں ہے، نہ کھانے کو نہ پینے کو، صرف چند کھجوریں یا وہ پانی کا ایک مشکیزہ دے کر ان کو چلے جا رہے ہیں، تو ہمیں کس جرم کی پاداش میں سزا دی جا رہی ہے؟ حضرت ابراہیم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے دادا یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام چپ تھے، بولے نہیں کہ اگر کوئی بات کی بولا تو پھر کیا ہوگا کہ ایسا نہ ہو کہ میری زبان سے بات کوئی ایسے نکل جائے کہ خالق کائنات ناراض ہو جائے، بالکل خاموش رہے، چپ رہے۔ اس کے بعد جناب حاجرہ نے عرض کیا کہ خلیل اللہ اچھا یہ بتائیں کہ ویرانی میں چھوڑ کر جانے کا فیصلہ آپ کا ذاتی فیصلہ ہے یا کہ آفاقی فیصلہ ہے؟ اللہ کا فیصلہ ہے یا کہ آپ کا فیصلہ ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے انگلی آسمان کی طرف اٹھا دی، جس کا مفہوم یہی تھا کہ اس مالک کا، اس خالق کا یہ فیصلہ ہے، اسی کے فیصلے پر آپ کو چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اپنی منشا کے لیے ایک جملہ بھی زبان سے نہیں نکالا، اشارتاً بتا دیا کہ ہماری تو زندگی کی ایک ایک ادا اللہ کے حکم کی پابند ہوا کرتی ہے، کیونکہ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام ہیں اپنی مرضی نہیں کرتے، خالق کائنات کی مرضی کے مطابق کام کرتے ہیں اور چلتے ہیں۔ یار لوگوں کا یہ عقیدہ ہے جو کہ عقیدہ باطل ہے کہ نبی مختار کل ہے، اس سے معلوم ہوا کہ نبی مختار کل نہیں ہے، مختار کل صرف اور صرف اللہ ہی کی ذات ہے، وہ جو اختیار دیتی ہے اسی اختیار کے مطابق نبی کو چلنا پڑتا ہے۔ جس جگہ وہ روک دے نبی رک جاتا ہے، جس جگہ وہ چلنے کا حکم دے نبی چل پڑتا ہے۔ اس لیے نبی کی ایک ایک ادا اللہ کے حکم کی پابند ہوا کرتی ہے۔ جناب خلیل اللہ علیہ السلام کی انگلی آسمان کی طرف اٹھی ہوئی دیکھ کر حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ پر توکل اور بھروسہ پر سرشار ہو کر فرماتی ہیں ابراہیم خلیل اللہ اطمینان سے جاؤ، ابراہیم خلیل اللہ آپ اطمینان سے چلے جائیں، ہماری فکر کی کوئی ضرورت نہیں ہے،
ہماری فکر کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جس ذات کے حوالے آپ لے کر کے جا رہے ہیں, اس ویرانے میں جس ذات کے حوالے میں کر کے جا رہے ہیں, چھوڑ کر جا رہے ہیں, وہی ہماری حفاظت کے لیے کافی تھا. وہ ہماری حفاظت کرے گا. یہ عقیدہ تھا ان کا بڑا محکم اور بڑا مستحکم عقیدہ. اب اس عقیدے کی پاداش میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نوازشوں اپنے انعامات کی بارش کر دی. آج تک لوگ اس انعام کی بارش سے مستفید ہو رہے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام جانے سے پہلے وہی کھڑے ہو کر رب العزت کے سامنے دعا کرتے ہیں, ہاتھ اٹھاتے ہیں, عرض کرتے ہیں ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع. میرے دادا, میرے مولا, تیری رضا کے لیے اپنے قلب و جگر کا سرمایہ, اپنی دل و نگاہ کی متاع عزیز, اپنا لفظ جگر, اپنی بیوی رفیقہ حیات اس ویرانے میں چھوڑ کر جا رہا ہوں, اس خالی جگہ پر چھوڑ کر جا رہا ہوں جہاں سبزہ بھی نہیں ہے, پانی بھی نہیں ہے, مونسوں کا بخار بھی نہیں ہے, انسانی آبادی کا نام و نشان بھی نہیں ہے, زندہ رہنے کے لیے بظاہر کوئی اسباب نہیں ہے, لیکن اس لیے چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ تو راضی ہو جائے, تو راضی ہو جائے. مقصد میرا تجھے راضی کرنا ہے اور تیری ذکر کی عظمتیں اور بلند ہو جائیں, تیری یاد کی عظمتیں اور بلند ہو جائیں. ربنا لیقیموا الصلاۃ لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تهوی الیہم. میرے دادا, میرے مولا, میں تو اپنے لفظ جگر کو اس تنہائی میں چھوڑ کر جا رہا ہوں, لیکن میری التجا یہ ہے, میری درخواست یہ ہے کہ تو اسے تنہا نہ کرنا, تو اسے تنہا نہ رہنے دینا. اپنے بندوں کو میرے بیٹے کی طرف متوجہ کر دینا, میرے لفظ جگر کی محبت اپنے بندوں کے دلوں میں پیدا کر دینا, بہہ دینا. وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون. اور یہ بھی میری آرزو ہے کہ میرے لفظ جگر کو, میرے بیٹے کو اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا, اسے رزق بھی عطا کرنا کہ تیرا کھا کر تیرے شکر میں اپنی زبان زمزمہ احساس کرے, اپنی زبان سے تیرا شکر گزار ہو کر شکر گزاری کا مظاہرہ کرے. ابراہیم خلیل اللہ السلام کی دعا, اس دعا کی گہرائی پر قربان جائیں. اس سرزمین پر جس کے سینے پر جیسا کہ عرض کر چکے ہیں کہ بڑی بڑی مشینریاں بھی پانی نکالنے سے عاجز آ جائیں, اگر اس وقت بڑی بڑی مشینریاں ہوتی وہ بھی پانی نہ نکال سکتی, اس زمین پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں کہ خدا بندہ میری اولاد کو پھل فروٹ کھلائیں. میری اولاد کو وہاں پر حالانکہ کچھ بھی نہیں ہے, کوئی پھل فروٹ نہیں ہے, کوئی امکان نہیں ہے, دور تک نظر بھی نہیں آ رہا کہ یہاں پر پھل فروٹ ہوں گے. میرے اللہ میری اولاد کو پھل فروٹ کھلائیں, انہیں سیب کھلائیں, انہیں اناج کھلائیں, انہیں انار کھلائیں, اور انہیں ایسے ایسے پھل کھلائیں کہ وہاں باغات ہوں, کھجوروں کے باغات اور طرح طرح کے پھل, یہ گلشن سجیں اور پھر ان سے پھل پیدا ہوں. چشمے فلک اس پر حیران تھی, تاریخ دانگ تھی, یہ کون سی دعا اور کہاں مانگی جا رہی ہے. یہ تو ویرانہ ہے, غیر زرع قرآن قرار دے رہا ہے اس زمین کو. یہ تو بالکل بنجر زمین ہے, کچھ بھی پیدا ہونے کا امکان نہیں, پانی نہیں ہے تو سبزہ کہاں پیدا ہوگا, پانی نہیں ہے فروٹ کہاں سے آ جائیں گے. اس مقام پر اس زمین پر پھل مانگے جا رہے ہیں. یہ کون سی دعا ہے اور کہاں مانگی جا رہی ہے. فطرت پکار اٹھی, یہ مت سوچو کہ یہ کون سی دعا کہاں مانگی جا رہی ہے, بلکہ یہ دیکھو کہ یہ دعا کون مانگ رہا ہے. یہ دعا کون مانگ رہا ہے؟ یہ وہ دعا مانگ رہا ہے جس نے اللہ کے دین کی خاطر اللہ کو راضی کرنے کے لیے طرح طرح کی قربانیاں پیش کی ہیں. وہ یہ دعا مانگ رہا ہے, اور یہ بھی دیکھو کہ کس سے مانگ رہا ہے. کسی بندے سے نہیں مانگ رہا, اس سے مانگ رہا ہے جس کا کچھ پیدا کرنے والا ہے. کوئی چیز پیدا کرنے سے جو عاجز نہیں آ سکتا. مانگنے والا خلیل اللہ علیہ السلام ہے اور دینے والا رب جلیل. خلیل علیہ السلام کو پتا تھا کہ یہ زمین تو سنگلاخ ہے, یہ تو پتھروں سے بھری زمین ہے, یہ تو پتھریلی زمین ہے. اس کے باوجود اللہ سے دعا کر رہے ہیں. ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا یہ ایمان تھا کہ میرے خدا کو یہ قدرت حاصل ہے, میرے اللہ کو یہ طاقت حاصل ہے کہ جہاں پھل پیدا ہوں گے وہ جہاں پھل وہاں سے لا سکتا ہے. اس دوسری جگہ سے بھی پھل اللہ یہاں پر لا سکتا ہے. آج خلیل اللہ علیہ السلام کی جوانی اور شباب تو دیکھیے کہ پورے ارض پر جو بھی پھل پیدا ہوتا ہے وہ مکہ میں میسر ہے, وہ مکہ میں آج بھی مل رہا ہے. کتنا عرصہ ہو گیا, ہزاروں سال ہو گئے ابراہیم علیہ السلام کو دعا کیا. وہ مکہ میں صرف حاضر ہی نہیں بلکہ مکہ میں جو پھل میسر ہیں ان کی لذت میں کچھ عجیب ہوا کرتی ہے. یہ آپ کے ہاتھ جو ہیں یہ انہوں نے طرح طرح کے
لگا کر ان کو پاؤڈر وغیرہ لگا کر کیمیکل لگا کر ان کو یہ پکاتے ہیں اور فروخت کرتے ہیں، لیکن ان پھلوں کی لذت ہی کچھ اور ہے، مزیدار قسم کے پھل ہیں، ذائقہ ان کا مختلف ہے، ان کا ذائقہ عجیب ہوا کرتا ہے۔ رب العزت کی بارگاہ میں خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام یہ دعا کر کے چلے جاتے ہیں۔ اس ویرانے میں بیٹھی ہوئی ہاجرہ اللہ پر توکل کیے ہوئے اپنے رفتے جگر کو گود میں لیے ہوئے بیٹھی ہے۔ اب کچھ عرصہ کے لیے جو سامان سفر تھا، جو کھجوریں تھیں، جو مشکیزہ پانی کا تھا، وہ رفتے سفر جو تھا وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اب ختم ہونے کے بعد پینے کے لیے پانی بھی نہیں، کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں۔ اب مائی ہاجرہ کو پریشانی ہوئی کہ یہ بچہ چھوٹا ساتھ ہے۔ جناب ہاجرہ اپنے رفتے جگر کو زمین پر لٹا کر ایک پہاڑی پر چڑھتی ہے، پہاڑی پر چڑھتی ہے، دیکھتی ہیں کہ دور سے کوئی آبادی ایسی نظر آ جائے جہاں سے میں پانی اس کے لیے لے آؤں، شدید ترین گرمی ہے تو اس کے لیے کوئی پانی ہی لے آؤں۔ پانی کی تلاش میں نکلی تو میرا بیٹا سخت پیاس محسوس کرتا ہے، یہ ان کی خیالات تھی، یہ بات وہ کر رہی تھی کہ میرا بیٹا سخت پیاس محسوس کرتا ہے، کہیں سے پانی تھوڑا سا مل جائے۔ حضرت ہاجرہ ایک پہاڑی پر چڑھ کر ادھر ادھر دیکھتی ہیں، کوئی پانی نظر نہیں آ رہا، کوئی قافلہ نظر نہیں آ رہا کہ جس سے جا کر مانگ سکیں، لے سکیں۔ تو پھر ادھر ادھر سے نگاہ ڈال کر دوسری طرف چڑھتی ہیں، دوسری پہاڑی کی طرف، پھر نگاہیں دوڑاتی ہیں۔ عرش والے رب نے جناب ہاجرہ کی یہ ادا اس کو پسند آئی کہ اب کائنات نے اس کو شاعر اسلام قرار دیا۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ ومن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ صفا اور مروہ اس کی نشانی، کوئی جنرل جائے، اپنے گھر میں جنرل ہوگا، وہاں اس کو دوڑ لگانی پڑے گی، چیف آف آرمی اسٹاف جائے وہاں پر اس کو دوڑ لگانی پڑے گی، کوئی ملک کا سربراہ جائے اس کو وہاں پر دوڑ لگانی پڑے گی، جو کچھ بھی ہے اپنے گھر میں ہے، اگر وہاں پر وہ فقیر ہے، وہاں پر لباس سب کا ایک جیسا ہے، دوڑ سب کی ایک جیسی ہے۔ یہ کس کی سنت ہے؟ یہ مائی ہاجرہ کی سنت ہے۔ اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ نے اس کو قیامت تک کے لیے صفا مروہ کی سعی کو حج کر قرار دیا۔ صفا مروہ کی سعی کریں گے تو حج مکمل ہوگا، اس کے بغیر حج ہی مکمل نہیں ہوتا۔ تو اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آ گئی، اللہ تعالیٰ نے اس کو حج کی کامیابی کی سند قرار دے دیا۔ اور ادھر ادھر اسماعیل علیہ السلام کی پیاس کا علاج اب کیسے ہوا؟ حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لیا، جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کی پیڑی والی جگہ سے پانی کا چشمہ جاری کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اب اس جگہ سے پانی کا چشمہ جاری ہو رہا ہے جو وادی سنگلاخ ہے، جو غیر زرع ہے، جو بنجر زمین ہے، جو کشمیری زمین ہے، پانی کا نام و نشان نہیں ہے، وہاں سے پانی کا چشمہ جاری کر دیا۔ اب کیا ہوا؟ مائی ہاجرہ وہاں سے اتر کر آتی ہیں، دل میں خیال پیدا ہوتا ہے، القاء ہوتا ہے اللہ کی طرف سے کہ آج وہ انتظام ہو گیا ہے۔ جب وہاں پر آتی ہے تو آ کر پانی کے قریب آ کر دیکھتی ہے کہ جوش کے ساتھ پانی بن رہا ہے۔ اب وہ اس کے آگے بندی باندھنا شروع کر دیتی ہے، اس کے آگے باندھ باندھنا شروع کر دیتی ہے اور کہتی ہیں زم 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 زم، رک جا رک جا رک جا۔ وہ وہاں پر رک جاتا ہے۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتی ہیں کہ اس جوش کے ساتھ پانی بڑھ رہا ہے زمین سے، تو اسے زمزم فرماتی ہیں ٹھہر جا تو بڑے جوش کے ساتھ نکل رہا ہے، اور پھر اسے پابند کرنے کے لیے ادھر ادھر سے مٹی کی باڑ لگا دیتی ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری دادی ہاجرہ نے اس پانی کو پابند کر دیا، محدود کر دیا۔ اگر ہاجرہ اس پانی کو محدود نہ کرتی تو نہ معلوم یہ پانی کہاں تک پہنچ جاتا، پوری دنیا میں کہاں تک پہنچ جاتا۔ لیکن مائی ہاجرہ زمزم کی روانی اس کو محدود نہ کر سکی، وہ جو کہہ رہی تھی کہ رک جا وہ محدود نہ کر سکی۔ اللہ نے اس پانی کی اب بھی پورے عرض میں اس پانی کو ہر جگہ پہنچا دیا، پوری زمین پر ہر جگہ پہنچا دیا۔ جہاں بھی کوئی، جہاں سے بھی دنیا کے کسی بھی گوشے سے کوئی مسلمان حج کرنے کے لیے آتا ہے وہ زمزم ضرور لے کر جاتا ہے۔ اللہ نے اس کو دوسری طرح یعنی روانی سے نہیں، عقیدت کی فراوانی سے اس پانی کو گھر گھر پہنچا دیا۔ ہر ایک آدمی سعادت محسوس کرتا ہے کہ میں اب زمزم پیا، لوگوں کو مبارکباد دینے کے لیے جاتے ہیں کہ زمزم ملے گا زمزم پیا۔ تو
وہ پانی پہنچا کر ہر جگہ ظاہری حرم حج پر آتا ہے، جو اس کو مبارکباد دینے کے لیے آئے اس کی یہی خواہش اور تمنا ہوتی ہے کہ مجھے زمزم پانی پلایا جائے، زمزم پانی پی۔ اور گھر میں آنے والے کو اگر زمزم نہ پلایا جائے تو وہی حاجی کو تانا دیتا ہے کہ کیسا حاجی ہے، حج پر گیا تھا زمزم بھی نہیں لے کر آیا، مجھے زمزم بھی نہیں پلایا۔ تو جناب حاجرہ علیہ السلام کا لخت جگر پیاس بجھاتا ہے، حضرت حاجرہ علیہ السلام پیاس بجھاتی ہیں۔ جب پانی پیدا ہو گیا تو پانی والے پرندے بھی پھر آ پہنچے، اب وہاں پر پانی والے پرندے بھی آ پہنچے۔ دور دراز دیکھنے والوں نے آبی پرندوں کو دیکھا تو دوڑتے ہوئے لگ گئے، حضرت حاجرہ علیہ السلام کی طرف اجازت دے رہے ہیں، یہاں پر ہم اپنا مکان بنا سکتے ہیں، رہائش بنا سکتے ہیں، ٹھہر سکتے ہیں۔ ابھی بات ہے پانی نہ ہو تو رہائش نہیں ہو سکتی، اب پانی کا انتظام ہو گیا، ہم رہائش بنا سکتے ہیں۔ ویرانہ تھا، اب آبادی ہو رہی ہے۔ بنی جرم قبیلے کے لوگ آئے، انہوں نے آ کر وہاں پر ڈیرے لگا دیے۔ تو اللہ کے نبی جہاں پر قدم رکھتے ہیں وہاں پر خیر و برکت ہوتی ہے۔ اب یہ اللہ کے نبی کے قدم ہیں کہ جہاں پر ویرانہ تھا وہاں پر آبادی ہو گئی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بچپن سے لڑکپن کو آتے ہیں اور اسی مرحلے میں اللہ کی طرف سے ایک نازک اور امتحان آ جاتا ہے کہ خلیل اللہ کو حکم ہوتا ہے اللہ کی طرف سے کہ بیٹے کو میرے راستے میں قربان کر۔ ابراہیم علیہ السلام بیٹے سے یہ بات کہتے ہیں، یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تیرا کیا پروگرام ہے، کیا خیال ہے؟ ان کا یا ابا افعل ما تؤمر، ابا جان جو آپ کو حکم دیا جائے اس پر عمل کر دیجیے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کس طرح کر کے قربانی کے لیے لٹایا، انہوں نے کس طرح کر کے اللہ کے دربار میں اپنی قربانی پیش کرنے کے لیے لیٹے، یہ سارا منظر انشاءاللہ عید کے دن بیان کیا جائے گا۔ عید کے متعلق جو چند ایک مسائل ہیں وہ معلوم ہونے چاہیے کہ عید جو قربانی کے متعلق مسائل ہیں، قربانی کے متعلق جانوری کی عمروں کو سب کو معلوم ہوگا کہ اتنی عمر کا جانور ہے، بکری بھی قربانی دی جا سکتی ہے، بکرا بھی قربانی دیا جا سکتا ہے، بیڑی بھی دی جا سکتی ہے، بیڑا بھی دیا جا سکتا ہے، بھینس بھی قربانی دی جا سکتی ہے۔ اسی کے علاوہ اونٹ کی قربانی ہوتی ہے، اونٹ کی 5 سال عمر ہوتی ہے، بھینس کی اور بیل کی جو عمر ہے یہ 2 سال، اور بکرا اور دمبا کی عمر 1 سال ہوتی ہے۔ یہ سب کو معلوم ہونا چاہیے۔ اتنی عمر سے کام اگر ہو تو قربانی نہیں ہوتی، صدقہ ہو جاتا ہے، قربانی نہیں ہوتی۔ عقیقہ اور قربانی دونوں کا ایک ہی مسئلہ ہے۔ اگر کسی نے عقیقہ ڈال عقیقے میں حصہ ڈالنا ہو وہ قربانی کے حصے میں حصہ ڈال سکتا ہے، قربانی کے حصوں میں حصہ ڈال دے تو اس کی طرف سے عقیقہ ہو جائے گا۔ میت کی طرف سے اگر قربانی وصیت والی نہ ہو، بغیر وصیت کے اپنی خوشی کے ساتھ قربانی دے تو اس کے گوشت کا وہی حکم ہے جو عام قربانی کے گوشت کا حکم ہے۔ لیکن اگر اس نے وصیت کی ہو کہ میری طرف سے قربانی میرے محل میں سے کرنا، اس وصیت کے مطابق قربانی کی جائے گی تو وہ ساری کا سارا سپورٹ جو ہے وہ صدقہ خیرات کیا جائے گا۔ اسی طرح کر کے اگر اس نے منت مانی ہے، نظر مانی ہے کہ میں اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں یہ قربانی دوں گی، بکرا قربان دوں گی یا قربانی میں حصہ ڈالوں گی، تو منت والی قربانی یا منت والا حصہ جو سب یہ حکم ہے کہ وہ ساری کا سارا فی سبیل اللہ صدقہ خیرات سب دیا جائے گا، کرنا ایک کوٹی بھی نہیں رکھنی۔ اس لیے اس کے بارے میں سارے احکام معلوم ہونے چاہیے۔ یہ چند باتیں ہیں جو آپ کو بتائیں گے، ویسے بے شمار اس کے احکام بے شمار مسائل ہیں، آپ کو بہت بتایا جاتا رہا ہے، انشاءاللہ آپ کو بہت معلوم ہوگا۔ اگر نہ معلوم ہو کہ مسئلہ کسی مسئلے میں کوئی شبہ ہو تو معلوم کر سکتا ہے۔ اللہ سے دعا میں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ تکبیرات تشریق انشاءاللہ کل فجر کی نماز 9 ذی الحج سے شروع ہوگی اور 13 ذی الحج عصر کی نماز تک تکبیرات تشریق پڑھی جائیں گی۔ گھر میں خواتین کو بھی بتا دیں کہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔